مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرسمس کی آمد ہے۔ کرسمس کو ویلکم کرنے کے لیے ہر طرف جو ہیں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور جب بھی کوئی تہوار آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد و نواح میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف سوالات اٹھاتے ہیں۔ ایک سوال میرے سامنے آیا کہ مسیح یسوع کا جسمانی طور پر اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ مسیح یسوع ایک کماری سے پیدا ہوں اور پھر اس دنیا میں آئیں اور دنیا میں زندگی گزاریں، اور ایک وقت آئے کہ وہ واپس آسمان پر چلے جائیں؟ یہ ایک خوبصورت سوال ہے، اہم سوال ہے، جس کے بارے میں سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب دیکھیں، اس کا 3 باب پڑھیں، تو وہاں پر ایک حادثہ عظیم ہوتا ہے، ایک ایسا حادثہ جو گناہ عظیم ہے، جس نے خدا کے پروگرام میں مداخلت کی، اور اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے خدا نے ایک منصوبہ بنایا۔ یقیناً کوئی اور نہیں تھا بلکہ یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنا ضرور تھا۔ پہلی بات یاد رہے کہ یہ ضروری تھا کہ جو پیشن گوئیاں مسیح کے بارے میں مختلف لوگوں نے کی، مختلف ادوار میں مختلف نبیوں نے کی، وہ پوری ہوں، یعنی خدا کا کلام پورا ہو۔ اس لیے بھی ضروری تھا کہ مسیح اس دنیا میں آئے۔ لیکن چند دو تین چار باتیں ہم سیکھیں گے جو اس پروگرام میں جو ہماری مدد کریں گی کہ ہم جان سکیں کہ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں ایک عظیم گناہ جو ہے، ہمارے جو والدین ہیں آدم اور حوا، ان سے سرزد ہوا، تو یہ گناہ جو ہے پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری انسانیت میں پھیل گیا۔ تو پہلی بات کہ اس گناہ کے توڑ کے لیے ضروری تھا کہ مسیح دنیا میں آئے، کیونکہ جب بھی کوئی گناہ ہوتا اس کے لیے قیمت ادا کرنا ضروری تھی۔ اگر آپ آج کے دور میں بھی دیکھیں، جب کوئی جرم ہم سے ہو جاتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں اس سے چھٹکارا پانے کے لیے، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم قیمت ادا کر دیں، اور قیمت ادا کرنے کے باعث ہم اس گناہ سے یا اس جرم سے رہائی پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم سب جب بھی کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کی تلاش ہوتی ہے، ہم اس بیماری کا علاج ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم بچ سکیں۔ یاد رہے کہ ہم سب بیمار ہیں، روحانی بیمار، اور خاص طور پہ جو گناہ ہماری زندگیوں میں ہے، گناہ سے بڑی بیماری ہے نہیں۔ اس بیماری کا علاج ایک ہی ہے، اس کا نام ہے یسوع المسیح۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ گاروں کو دعوت توبہ کی دینے کے لیے مسیح کا آنا ضروری تھا، تاکہ ہم گناہ کی حالت سے باہر آ سکیں اور مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کے حضور میں دوبارہ بحال ہو سکیں، کیونکہ ہم جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں بحالی ممکن نہیں تھی جب تک کہ ہم اس کی قیمت ادا نہ کریں۔ مقدس یوحنا اپنی انجیل کے 14 باب کی 6 آیت میں لکھتے ہیں کہ یسوع المسیح نے فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو یاد رہے عزیزو، اگر آپ کو راہ کی تلاش ہے، آپ کو حق کی تلاش ہے، آپ کو زندگی کی تلاش ہے، تو زندگی صرف مسیح یسوع دے سکتا ہے۔ اور مقدس پطرس لکھتے ہیں کہ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں جس کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی ہو سکے۔ ایک ہی نام ہے، جو نام یسوع المسیح ہے۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ، ہم سب جینا چاہتے ہیں، ہم سب ہمیشہ کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو تندرست ہو، جو خوش ہو اور وہ مرنا چاہے، بلکہ جتنے اس زمین کے اوپر ہیں ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے وہ لمبی عمر پائے، تندرستی میں زندگی گزارے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ یاد رکھیے کہ مسیح یسوع اس لیے آئے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر ابھی تک آپ نا امیدی کی حالت میں ہیں، آپ گناہ کی حالت میں ہیں، ابھی تک آپ بیمار ہیں، تو میں آپ کو خدا کا بیٹا یسوع المسیح پیش کرتا ہوں، جو اس کرسمس پر آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت تحفہ ہے، تاکہ آپ اسے قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، ہمیشہ خوش رہیں اور جیتے رہیں۔ آمین۔